بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق نمبر 70۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد مکہ معظمہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ قافلہ جو بدر میں بچ کر نکل گیا تھا اور اس میں بڑا سرمایہ تھا، اس قافلے کا مکمل نفع الگ کر کے رکھا گیا تھا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ جو ہمارے اعزا بدر میں مارے گئے تھے ان کے انتقام لینے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی جائے گی اور اس پیسے کو اس میں لگایا جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک بڑا لشکر جرار 3000 افراد پر تیار ہوا، اور مکہ معظمہ سے شوال 3 ہجری میں مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے یہ لشکر چلا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور مکہ معظمہ میں مقیم تھے، اسلام لا چکے تھے مگر اسلام ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اس طرح سے کفار مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت مکہ سے مدینہ تک پیدل کا راستہ تقریباً 1 ہفتے کا تھا۔ خط لانے والے نے صرف 3 دن میں پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ کو جیسے ہی خبر ملی تو آپ نے اپنے مخلص صحابہ کو جمع فرمایا اور خبر دی کہ اس طرح سے مکہ کے لوگ مدینہ پر حملے کے لیے چل دیے ہیں، اور آپ نے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر بھی بھیجا تو اندازہ ہوا کہ لشکر قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ ہم لوگوں کو مدینہ کے اندر رہ کر لشکر کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ باہر کا لشکر ہے اور مدینہ کے راستوں اور گلیوں سے واقف نہیں ہے۔ اگر یہ اندر آ جائے گا تو گھیرنے میں سہولت ہوگی۔ لیکن وہ حضرات صحابہ جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کے اندر جہاد کا جوش و جذبہ امنڈ رہا تھا۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنے کی تھی، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ عام لوگوں کی رائے یہ بن رہی ہے تو آپ گھر میں تشریف لے گئے اور آپ نے ہتھیار وغیرہ پہن کر امامہ باندھا اور باہر تشریف لائے۔ اس دوران صحابہ میں یہ گفتگو ہونے لگی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بنا کر اچھا نہیں کیا، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضرت آپ جیسا چاہے ویسا کرے، اندر باہر کی بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرماتے وہ اچھا ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ نے کہا کہ حضور چونکہ آپ نے معلوم کیا تھا اس لیے ہم نے کہہ دیا، ورنہ اصل رائے تو آپ ہی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے تو اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک کہ فیصلہ آر پار نہ ہو جائے۔ اس لیے اب تو فیصلہ ہو چکا اور مدینہ منورہ سے مقابلے کے لیے 1000 افراد چلے۔ آج تو مدینہ منورہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اور احد پہاڑ بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ مدینہ ہی کے اندر ہو۔ آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس زمانے میں احد بالکل الگ تھا، اب بھی فاصلہ تو کافی ہے لیکن آبادی کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ مشرکین کا لشکر احد پہاڑ کے قریب جا کر ٹھہر گیا۔ اس وقت میں وہاں کا راستہ ایسا تھا کہ اسی کی جانب سے مدینہ میں داخل ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تو بالکل صورت ہی بدل گئی، اس کا کوئی اندازہ ہی لگایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے دھوکہ بازی کی۔ جب بالکل پڑاؤ پر پہنچ گئے تو اس لعین نے کہا کہ مجھے تو یہاں اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہے اور میں اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب 1000 میں سے 300 کم ہو کر 700 باقی رہ گئے۔ اس نے نہ صرف یہ دگا دی بلکہ انصار کے کچھ قبیلوں کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور یہ حضرات جنگ کے لیے تیار اور مستعد ہو گئے۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔